بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجب خان افریدی اور انگریز لڑکی کے اغوا کی کہانی۔ یہ ایک معمول کی گوریلا لیکن خودکش کارروائی تھی جس میں شامل 3 افریدی جوان اور ان کے ایک پنجابی دوست کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ انگریزوں کے اس حصار سے بچ کر زندہ واپس بھی جا سکیں گے یا نہیں۔ ان چاروں کے سردار مقامی عسکری افسر عجب خان افریدی تھے جو کوہاٹ چھاونی کے اس بنگلے میں اس لیے آئے تھے کہ چند روز قبل اپنے گھر پر مردوں کی غیر موجودگی میں پڑنے والے چھاپے اور بے پردگی کا بدلہ لے سکیں۔ یہ گوریلا کارروائی درہ آدم کھیل بوسی کھیل کے افسانوی کردار عجب خان افریدی اور ان کے 3 ساتھیوں نے 99 سال قبل یعنی 1923 میں 13 اپریل کو خیبر پختونخوا اور اس وقت کے ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے میں کی تھی جہاں پر انگریزوں کی حکومت قائم تھی۔ انگریز کو ایک چھاپہ مار کارروائی کے الزام میں عجب خان افریدی کی تلاش تھی جو آس پاس کے علاقے میں انگریز سرکار کے خلاف کارروائیوں کی بدولت مقامی لوگوں میں شہرت حاصل کرتے جا رہے تھے اور انگریز انہیں ڈاکو کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ انگریزوں کا اسلحہ لوٹنے کی وجہ سے سرکار کو بہت دنوں سے مطلوب تھے، لیکن 22 فروری کو ایک کارروائی نے تو کوہاٹ چھاونی میں موجودہ انگریز فوج کے افسروں کو شدید شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ اس حملے میں حملہ آور انگریز سرکار کے سپاہیوں کی 303 قسم کی تقریباً 64 بندوقیں ساتھ لے گئے تھے۔ یہ اسلحہ انہوں نے انگریز کی چوکی سے لوٹا تھا جس پر انگریز سرکار نے مقامی روایات کو رونتے ہوئے پکی سڑک سے پرے ایک قبائلی علاقے میں گھس کر خود کارروائی کی۔ حالانکہ انگریز قبائلی علاقے میں کوئی بھی ایسی کارروائی مقامی جرگے کے ذریعے یا ان کی منظوری سے کرنے کے پابند تھے۔ ہینڈی سائڈ کمانڈر فرنٹیئر کانسٹیبلری کی قیادت میں ایک دستے نے عجب خان کے گھر کا محاصرہ کیا اور وہاں گھسے تو عجب خان وہاں موجود تھے نہ ہی ان کے بھائی شہزاد خان۔ مقامی مخبروں کی اطلاع پر اس چھاپے کے دوران انگریز سرکار کی ٹیم نے ان کے گھر کے تہہ خانہ سے اسلحہ بھی برآمد کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے عجب خان افریدی کے خلاف FIR درج کی اور قانونی کارروائی کر کے انہیں اشتہاری قرار دے دیا۔ اپنے گھر پر چھاپے کے اگلے روز عجب خان اور ان کے بھائی شہزاد خان معمول کے مطابق گھر آئے تو انہیں انگریز کی کارروائی کا پتہ چلا اور انہوں نے اسے اپنی عزت اور قومی وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ دونوں بھائیوں نے گھر کی عورتوں کی تمام باتیں خاموشی سے سنی اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب وہ گھر میں بدلہ لینے کے بعد ہی داخل ہوں گے۔ جانے سے پہلے ان کی ماں نے ان کو قسم دی کہ جب تک وہ اپنے گھر کی بے عزتی کا بدلہ نہ لے واپس گھر نہ آئیں۔ ماں کی قسم کے بعد دونوں بھائی قریبی پہاڑیوں میں رہنے لگے۔ وہ ادھر ادھر پھرتے ہوئے دیکھے جاتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا ان کے دل میں کیا ہے۔ اس دوران وہ اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ مل کر انگریز سے بدلہ لینے کے لیے تڑپتے رہے اور انہوں نے بدلے کے طور پر انگریز ملٹری کے میجر ایلس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے غیر تربیت یافتہ ہونے کے باوجود یہ کوئی ایسا ناقص منصوبہ بھی نہیں تھا جسے جلدی میں تیار کیا گیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے چھاونی میں میجر ایلس کے گھر کی نگرانی شروع کر دی۔ اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ میجر ایلس کا وہ کتا تھا جسے رات کو گھر کی نگرانی کے لیے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کا بندوبست کیا اور اسے خود سے مانوس کرنے اور دوست بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر گوشت کھلانے لگے۔ یوں ان کے حملے کی رات کتے کی نگرانی بھی میجر ایلس کے اہل خانہ کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ کوہاٹ چھاونی میں عجب خان کے ساتھ گھسنے والے درہ آدم کھیل بوسی کھیل کے ان 3 افریدی جوانوں عجب خان کے بھائی شہزاد خان، دوست سلطان میر گل اکبر اور پنجاب تلاکنگ یا میاں والی سے آئے ان کے ساتھی حیدر شاہ کو زندہ واپس جانے کا کوئی یقین نہیں تھا۔ وہ چھاونی میں میجر ایلس کے گھر داخل ہوئے تاہم میجر ایلس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس رات گھر میں موجود نہیں تھے۔ عجب خان اور ان کے بھائی شہزاد نے ان کے گھر کی دیوار پھلانگی اور ان کے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو وہاں مسز ایلس سے ان کی مدبھیڑ ہو گئی، جنہوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ اندھیرے میں شہزاد خان یہ سمجھے کہ یہ میجر ایلس ہیں جو مسلسل ان کے نرگے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر شہزاد خان نے خنجر کے وار سے انہیں مار ڈالا۔ اسی دوران ان کو احساس ہوا کہ مارے جانے والے کا جسم مرد کا نہیں بلکہ خاتون کا تھا۔ سیٹیاں بجنے کی آواز کی وجہ سے گھر کے باہر انگریز سپاہی اور افسر جمع ہو چکے تھے اور اب ان مقامی جوانوں کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ اچانک ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہوگی۔ انہیں گھر کے اندر ایک 17 سالہ نوجوان لڑکی
مس مولی ایلس مل گئی، جو اپنی ماں کو گرتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ تاہم ابھی اسے اپنی والدہ کے مرنے کی خبر تو نہیں ہوئی تھی اور وہ شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ عجب خان اور ان کے ساتھیوں نے مولی ایلس کو ڈال کے طور پر ساتھ رکھا اور انہیں لے کر انگریز سپاہیوں کے حصار توڑ کر نکل گئے۔ پشاور اور کوہاٹ کے درمیان واقع اس علاقے کا نام درہ آدم خیل ہے۔ اس کے گاؤں بوسی خیل اور کوہاٹ میں انگریز سرکار کی چھاؤنی کے بیچ صرف ایک پہاڑی حائل تھی۔ یہاں کے رہنے والے افریدی قبائل انگریز کے لیے درد سر تھے اور جو وقتاً فوقتاً انگریز سرکار کی چوکیوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ یہاں کے لوگوں خصوصاً عجب خان افریدی کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ چھاؤنی یا گردنواہ میں وار کر کے جلدی سے واپس اپنے علاقے میں آ جائیں۔ اپنے اغوا کی کہانی کی بابت مس مولی ایلس نے کچھ یوں بتایا کہ اس دن میں معمول کے مطابق دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے اور کتابیں پڑھنے کے بعد گھر آئی، جہاں پر کچھ وقت تک اپنی ماں کے ساتھ رہنے کے بعد میں نے پھر کتاب پڑھی اور اس کے بعد ہم سونے چلے گئے۔ اس دوران مجھے نہیں معلوم کہ رات کے کس پیر شور سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے اپنے گھر میں 2 مرد کھڑے نظر آئے۔ میری ماں ان کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اپنے ہاتھ میں موجود سیٹی بجا سکیں۔ اس دوران ان دونوں مردوں میں سے ایک نے میری ماں کو قابو کر لیا اور میری ماں نے سیٹی میری جانب پھینک دی، لیکن میں اسے نہ بجا سکی۔ پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہوا تھا۔ اس دوران میری ماں نے مزاحمت بند کر دی تو مجھے احساس ہوا شاید وہ ان مردوں کے ہاتھوں شدید زخمی ہو چکی ہے۔ خیبر پر بنی ایک تصویری فلم میں عجب خان کے ایک دوست اس وقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب عجب خان انگریز لڑکی کو کوہیٹا چھاؤنی سے اغوا کر کے دوسرے دن اپنے علاقے میں لائے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ 17 سالہ انگریز لڑکی موجود ہے، جس کے لیے ہم نے دودھ اور بسکٹ دیے۔ بعد میں معلوم ہونے کے بعد انگریز سرکار نے ہمارے گاؤں پر چڑھائی کر دی اور ہم سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی۔ ہمارے لیے تو یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن کیا کرتے، عجب خان ہمارا دوست تھا۔ عجب خان افریدی اور ان کے دوستوں نے مس ایلس کو جس بنگلے سے اغوا کیا وہ آج بھی موجود ہے، جس کا بنگلہ نمبر 36 ہے، اور اب یہ کوہاٹ چھاؤنی میں فوج کے کمیشن حاصل کرنے والے افسروں کی سلیکشن کا مرکز یعنی ISSP ہاؤس ہے۔ نیک محمد کے مطابق مس ایلس کو لے جانے لگے تو ان کے گھر میں موجود ایک قالین کا ٹکڑا بھی اٹھایا گیا تاکہ پہاڑوں میں کہیں رکیں تو یہ ان کو بٹھانے کے کام آ سکے۔ ان کے مطابق اپنے اہل خانہ کو اس وقت کی روایات سناتے ہوئے عجب خان افریدی نے بتایا تھا کہ مس ایلس کے ساتھ انگریزوں کے نرغے سے نکلنے کے بعد انہوں نے سارا دن پہاڑ کی چوٹی پر گزارا اور انگریز انہیں ڈھونڈتے رہے، لیکن چوٹی کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا۔ شام ہوئی تو ہم نے پھر سفر شروع کیا۔ کبھی مس ایلس کو ایک بندہ اٹھاتا، کبھی دوسرا، اور سفر طے کرتے رہے۔ دوسرے دن ہم اپنے گاؤں پہنچے، جہاں پر ایک عورت نے ہمیں بتایا کہ گاؤں کے ارد گرد تو انگریز پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف نگرانی جاری ہے، یہاں سے نکلو۔ گھر سے نکل کر مس ایلس کو ہم لے کر تیرا پہنچے اور انہیں ایک معروف روحانی شخصیت محمود اخوند زادہ کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد انگریز کی جانب سے لڑکی کی حوالگی کے لیے جرگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور مقامی عمادین اور انگریز کے ایجنٹ بھی بڑی تعداد میں وہاں آئے۔ تیرا میں مس ایلس کی حوالگی کے لیے ایک طرف جرگہ جاری تھا اور دوسری جانب 3000 انگریز فوجیوں نے بوسی خیل میں عجب خان کے گھر کا گھیراؤ کیا اور اسے آگ لگا دی۔ جرگے میں عجب خان کے نمائندوں نے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف جرگہ چل رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اس دوران محمود اخوند زادہ نے عجب خان افریدی سے کہا کہ اب جب کہ انگریز تمہارے گھر پر کارروائی کا بدلہ تم نے لے لیا اور آپ کو اپنی ماں کی جانب سے دیا گیا حلف بھی پورا ہو گیا ہے، تو اب آپ اس معاملے کو ختم کریں۔ میجر ایلس کی بیٹی مولی ایلس سال 1983 میں ایک بار پھر پاکستان آئیں، جہاں پر انہوں نے کوہاٹ میں انگریزوں کے قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پر حاضری دی۔ اس دوران انگلینڈ اور دیگر ملکوں کے میڈیا نے کچھ ایسی خبریں شائع کیں جن سے پتہ چلا کہ مولی ایلس دوران حراست اغوا کے دنوں میں عجب خان افریدی کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ اس سارے معاملے میں مولی ایلس کی جانب سے اغوا کاروں کے اس گروہ کے لیے نرم جذبات کا جواز بنایا گیا، تاہم خود عجب خان افریدی کے بیٹے نیک محمد میں اس حوالے سے کچھ یوں کہا: میرے والد میں چند ایسی خوبیاں تھیں جو شاید باقی فریڈم فائٹر میں سب میں نہیں ہوں گی،
جیسے کہ مغوی کو پورے احترام سے رکھنا. خود ہی دیکھ لیں کہ 35 سال کا جوان عجب خان 16 سال کی مس ایلس کو لے کر کئی دن تک پہاڑوں میں گھومتا رہا، لیکن اس کی عزت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اور مس ایلس نے خود اعتراف کیا کہ عجب خان نے انہیں بہنوں کی طرح رکھا تھا. مس ایلس کا واقعہ 1923 میں پیش آیا، جبکہ عجب خان 1919 سے انگریز کے خلاف کارروائی کر رہے تھے. تاہم مس ایلس کا واقعہ ہونے کے بعد انگریزوں نے ان کو مارنے کی ہر کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. عجب خان کو جتنا بھی تنگ کیا گیا وہ اس کے لیے اپنے لوگوں کے ذریعے کیا گیا. ان کے اپنے ہمسایوں، گاؤں کے لوگوں اور افریدیوں نے ان کو تنگ کیا. انہوں نے انگریز سے رشتے لے کر عجب خان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ان کو مرات اور نوابیاں ملی، خان صاحب کے لقب ملے. نیک محمد عجب خان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ چونکہ ہمارا خود کا تعلق اسلحہ سازی کے قدیم ترین مرکز درہ آدم خیل سے تھا، تو والد مرحوم بھی یہیں پر تیار ہونے والی بندوق جسے 303 اور علاقائی زبان میں سرخ پوش ٹاپک کہا جاتا ہے استعمال کرتے تھے. یہ ایک حملے تک محدود کارروائیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک لامتناہی سلسلہ تھا جس کے بعد ان کے پاس اسلحہ جمع ہوا. انگریز گاڑیوں اور گھوڑوں پر پھرتا تھا. عجب خان اور ان کے ساتھی درہ آدم خیل کی پہاڑیوں میں پیدل پھرتے، وار کرتے اور غائب ہو جاتے. درہ آدم خیل کے گاؤں بوستی خیل اور کوہاٹ میں انگریزوں کی چھاؤنی کے بیچ صرف ایک پہاڑ تھا، اس لیے وہ اس علاقے میں پیدل پھرتے تھے، اور زیادہ بھی ہوا تو انہیں کبھی گدھا کبھی خچر مل جاتا تھا. عجب خان افریدی افغانستان کے صوبہ پکتیا بھی آتے جاتے تھے، اور وہاں آباد زردان اور مینگل قبائل سے ان کا تعارف ہو چکا تھا، جس کے ساتھ ان کی اسلحہ کی تجارت بھی شروع ہوئی. اور یہی وہ وقت تھا جب افغانستان میں غازی امان اللہ خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جدوجہد شروع کریں. تو ان کو اس وقت کے ہندوستان اور آج کے پاکستان کے اس علاقے میں ایک مرد حر اور علاقے سے واقف بندے کی ضرورت پڑی. اور ان لوگوں نے انہیں بتایا کہ عجب خان ہی ایسا بندہ ہے جس کی انہیں ضرورت ہے. امان اللہ خان نے عجب خان کو بلایا. اس وقت نادر خان پکتیا میں ملٹری کمانڈر تھے، جو بعد میں افغانستان کے حکمران بنے. تاہم مس ایلس کے واپس ملنے کے بعد انگریز نے عجب خان کی جاسوسی شروع کی اور بہت سارے لوگ ان کے پیچھے لگے رہے. اس دوران ان کا پورا خاندان یہاں سے نکل کر افغانستان کے شہر جلال آباد چلا گیا اور وہاں پر موریا پہاڑ پر رہنے لگا. اس پہاڑی کے دونوں طرف افغانستان اور پاکستان میں شنواری قبائل آباد تھے، جنہیں جب احساس ہوا کہ عجب خان اور ان کے خاندان کو خطرہ درپیش ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس شخص نے بھی عجب خان کی جاسوسی کی تو وہ اسے کچھ لاکھ جرمانہ اور گھر جلانے کی سزا ملے گی. اس بات نے عجب خان کو شنواریوں کا بہت بڑا متقد بنا دیا. انگریز نے بہت کوشش کی کہ عجب خان کو ہر صورت میں گرفتار کرے، تاہم افغانستان کے حاکم غازی امان اللہ خان نے انکار کر دیا، جس پر انگریز نے کہا کہ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دو، یا اس کی آنکھیں نکال لو، یا مار ڈالو تاکہ ان کا کام پورا ہو سکے. لیکن شنواریوں نے ایک نہیں مانی. مس ایلس کے واقعے کے بعد افغانستان میں روپوشی کے دوران بھی عجب خان انگریز کے خلاف کارروائی کرتے رہے، جس پر انگریزوں نے غازی امان اللہ خان سے شکایت کی کہ اب وہ افغانستان سے آ کر کارروائیاں کرتے ہیں. نیک محمد المعروف غازی زوئے یعنی غازی کا بیٹا کہتے ہیں کہ پاکستان بننے تک میرے والد کو یہاں نہیں آنے دیا گیا، سارا خاندان وہیں پر رہ گیا. آخر سال 1961 میں عجب خان کا انتقال ہو گیا اور وہ وہیں مزار شریف میں دفن ہوئے.